اب انسانی غلطیاں کیا ہوتی ہیں؟ غفلت بھی ہو سکتی ہے، ظاہر ہے آدمی کو ایک چیز جو ہے وہ صحیح طرح سے غور نہیں کیا، جو ذہن میں آیا وہ بیان کر دیا، یا بھول گئی بات کو، یا لاپرواہی تھی بندے میں، اس نے کوئی اتنا وہ خیال ہی نہیں، اس نے کوئی اتنا زیادہ، بس جتنا آیا ذہن میں تھوڑا سا ذہن میں آیا آ گیا. یا پھر مفاد پرستی بھی ہو سکتی ہے، فرقہ پرستی بھی ہو سکتی ہے، اپنی پارٹی کی وجہ سے، ایک تعلق کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اگلا جناب اس کے لحاظ سے پوری ڈیٹیل بیان کرے، نہیں جناب اس میں مسٹر فلاں نے لے جا کے یہ دھماکہ کروایا، پوری ڈیٹیل، کون بندہ ہے، کون سی پارٹی کا ہے، اس نے کیا کیا. اب یہ دیکھیں یہ ایک ایگزامپل ہے. تو یہ وہی اس کو خبر واحد کہتے ہیں. تو تواتر انفارمیشن تو 100% واقعی ہوتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، لیکن خبر واحد میں ریسرچ کی ضرورت جب ہوتی ہے تو اس میں پھر قابل اعتماد کو آپ کہہ لیں 1 to 90% تک انفارمیشن میں آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے. یا پھر یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے، فراڈ کو آپ کہہ لیں تو -1 سے لے کے -100% تک آپ کہہ لیں، اس طرح سے ہوگی. تو یہی سند اور متن کی ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں مختلف بکس میں، تو یہ بکس اس میں سے کچھ ہیں کہ جو 100% تواتر کے ساتھ ہیں، وہ دین کے احکامات ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. مثلا نماز میں، روزہ میں، حج میں، زکوٰۃ میں، اس میں مسلمانوں کے کسی فرقے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب اسی طرح ہی نماز بھی ایسی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی ایسی کر رہے ہیں، حج بھی، زکوٰۃ بھی، لیکن کچھ مائنر ڈیٹیلز کے اندر وہاں اختلاف ہوتا ہے. تو وہ آتا ہے وہی خبر واحد کی وجہ سے. اور اس میں یہی میں نے عرض کیا کہ اس کا پروف 1% بھی ہو سکتا ہے، اور وہاں سے بہت زیادہ مل جائے تو 90% تک کنفرم ہو جاتا. تو اب آئیے ہم اسی میں مزید آنے سے پہلے ہم متواتر کے پروف کے لیے کیا شرائط ہے. شرائط کیا ہے؟ یعنی اس کو آپ کہہ لیں کہ مسٹ کنڈیشن آف انلمیٹڈ ایویڈنس انفارمیشن، کہ جہاں سے آپ کو یقین آ جائے کہ یہ 100% ہے. اس کے لیے جو اسکالر، میں نے کوئی ایجاد نہیں کیا، یہ جن اسکالرز نے اس میں کام کیا ہے تو انہوں نے، میں نے ایک ایگزامپل کے طور پہ یہ تدریب الراوی السیوطی صاحب اسکالر ہیں، 911 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اس زمانے کے اسکالر، انہوں نے یہ لکھا ہے. تو اچھا یہ اکیلے انہوں نے نہیں لکھا، ان سے پہلے کے زمانے کے بھی جو ریسرچرز ہیں انہوں نے ایسے ہی اس میں بیان کیا کہ اسے روایت کرنے والے کثیر تعداد میں، اس بات میں اختلاف رائے ہے کہ کم از کم کتنے افراد کو کثیر تعداد کہا جائے. اہل علم نے کم از کم 10 افراد کو ترجیح دی ہے. یعنی اب یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہے کہ یار اگر تو 1-2 آدمی ہیں، 3 ہیں، تو اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اگر 10 آدمی بیان کر رہے ہیں اور 10 میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تب جا کے ہم کہیں گے کہ جناب یہ واقعی تواتر ہے، اتنا پروف ہے کہ جس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. اب سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نسل، طبقے اور ہر زمانے میں راویوں کی تعداد کثیر ہو. یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم، تو 10 صحابہ لیٹ سپوز کچھ بیان کر رہے ہیں، ایک ہی بات بیان کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے اگلی نسل میں وہ 10 نہیں ہوں گے، زیادہ ہو جائیں گے. ظاہر ہے کہ ہر صحابی کے بہت سارے بچے ہوں گے، اسٹوڈنٹس ہوں گے، تو ایک صحابی سے لیٹ سپوز 100 کے قریب ہو سکتے ہیں نا اسٹوڈنٹ ان کے. اچھا اب جو اسٹوڈنٹ بنے وہ بھی اسکالر بن گئے، ان کے پھر اگلی نسل اگلے اسٹوڈنٹ بن جائیں گے تو وہ بھی کوئی 100-200 ہو جائیں گے. تو اس طرح ہر نسل در نسل میں یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا. اور طبقہ کیا کہیں گے کہ ان کے جو کولیگز ہیں، وہ کولیگ جو ہیں ان کی ایک ہی بات ہے. یعنی اب ایک صحابی سے کہ جتنے اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ ایک سارے اسٹوڈنٹ ایگری رہیں جناب یہی بات ہے. اچھا اب ایک اسٹوڈنٹ جب اسکالر بنتے تو ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پوچھے ہر نسل میں تو وہ ہے. اچھا اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مختلف شہروں میں سیٹل ہو گئے تو ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر علاقے میں بات چل رہی ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ ہے تواتر، اتنا 100% ایویڈنس ہے، اس میں کوئی پروف نہیں ہے. کہ مثال کے طور پر وہی آپ دیکھ لیں کہ نماز میں آپ اللہ اکبر کرتے ہیں،
सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, कुरान पाक का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, अत्तहियात आप करते हैं, फिर सलाम करते हैं। इसमें पूरी उम्मत में कोई इख्तलाफ नहीं है। आपने अगर प्रूफ लेना है तो अभी आप यूं कर लीजिए कि चाहे आप यूट्यूब में देख लें, चाहे आप आप टीवी के अंदर देख लें कि जहाँ पे हरम शरीफ के अंदर जो इबादत, जो नमाज हो रही है, उस नमाज को आप एक नज़र देख लीजिए। तो इसमें मुसलमान कोई सिर्फ सऊदी अरब के बंदे नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ शहरों के, मुख्तलिफ मुल्कों के मुसलमान आते हैं वहाँ पे, वो हज करते हैं, उम्रा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वो मुख्तलिफ बंदे हैं। सबके आप नमाज का तरीका देख लें, कोई इख्तलाफ नहीं है भी तो माइनर सा ही होगा, लेकिन ओवरऑल कोई इख्तलाफ नहीं है। ये है तवातुर, ये डेफिनेशन, इसमें तो कोई मसला नहीं। अच्छा, तीसरी कंडीशन ये भी है कि इन अफराद का झूठी बात पर इकट्ठा हो जाना अकलन नामुमकिन है। ये इस वक्त ही हो सकता है कि जब ये रावी वो आदमी है कि जो नैरेटर, जो इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, तो मुख्तलिफ शहर, जिन्स, मजहब वगैरह से ताल्लुक रखते हो, इनके बगैर हो सकता है कि रावी कसीर हो लेकिन खबरें मुतवातर ना हो, या फिर रावी कम हो लेकिन खबर मुतवातर हो जाए। यानी ये तब होता है कि हर टाइम में हर इलाके के हर बंदे एक ही चीज़ पे एग्रीड है, तो फिर तो जनाब वो ये कंफर्म हो जाता है कि यार ये सारे झूठ पे कोई एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता, इसमें लॉजिकल नहीं ना हो सकता। मैंने वही कहा कि आपकी मुख्तलिफ टाइम के आप वीडियोज ही देख लें हरम शरीफ में, या इवन आप मस्जिदें कई मुल्कों की वहाँ पे नमाज की आप देख लें, इसमें आपको कोई इख्तलाफ नहीं नजर आएगा, सबका एक ही तरीका है और टाइम भी एक ही है। अच्छा, पुरानी चले जब वीडियो नहीं बनती थी तो उस जमाने की बुक्स पर पढ़ लें, कोई इख्तलाफ नहीं है, भी तो माइनर ही होगा, लेकिन ओवरऑल में कोई इख्तलाफ नहीं। तो ये है जनाब तवातुर, यानी जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात भी आपको तवातुर से आए हैं, इसमें पूरी उम्मत में कोई इख्तलाफ नहीं। लेकिन जहाँ इक्का दुक्का बंदों से आ रही है वहाँ इख्तलाफ हो सकता है। इस खबर को वो एक हिस्सी मुशाहिदे के तौर पर बयान करते हैं, यानी ये कह के हमने ये देखा है जनाब, ये वाक़या, या हमने ये सुना है, या हमने इसे टच किया है, तो ये जनाब 100% एविडेंस। अच्छा, वो एक बंदे से नहीं, हर आदमी भी यही कह रहा है और उन बंदों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर बताइए आप क्या कहेंगे? फिर आप यही कहेंगे ना कि ये 100% एविडेंस है, इसमें तो कोई इख्तलाफ हो ही नहीं सकता। जैसे कि लोगों ने दुनिया के आगाज के लिहाज से मुख्तलिफ जानवरों के इर्तिका से मुतल्लिक जो भी थ्योरी की हैं, तो ये खबरें मुतवातिर नहीं है, कोई इक्का दुक्का कोई स्कॉलर्स ने कोई रिसर्च की है, बस बात वही है। अच्छा, उनमें भी इख्तलाफ है, तो इसलिए 100% वहाँ पे तो कोई 100% एविडेंस से पुरानी हिस्ट्री में कुछ नहीं कह सकते। चले कह लें, हो सकता है 50% ठीक हो सकता है 70% ठीक हो सकता है 30% ठीक हो, आप कह सकते हैं उसके लिए, बस इतनी बात है। तो मुतवातिर का रिजल्ट फिर ये होता है कि ये कतई और यकीनी इल्म है कि इसके हजारों मुख्तलिफ इलाकों और टाइम के लोग झूठ पर इत्तफाक नहीं कर सकते। इतना बड़ा प्रूफ है जिसको आप डाइवर्सिफिकेशन एविडेंस है, ये मौजूद है, तो किसी छानबीन की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो जो भी मुतवातर इंफॉर्मेशन आती है, इसको किसी आपको रिसर्च करने की ज़रूरत ही नहीं होती, इसलिए कि वहाँ कोई इख्तलाफ हो ही नहीं सकता इंसानों में। अब आइए, मुतवातर किस टाइप की होती हैं? मुतवातर लफ्जी भी होती हैं। लफ्जी का मतलब अल्फाज के ज़रिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसके लिए एक वही एग्जाम्पल आपको मिलेगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हुज्जतुल विदा 10 हिजरी यानी 632 सी का वाक़या है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी मर्तबा जब हज फरमाया था, तो उस हज के मौके पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेक्चर दिया था, तो उनको सहाबा कराम में हजारों सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने बयान किया था, तो इसमें तो कोई इख्तलाफ हो ही नहीं सकता ना। अच्छा, इसी तरह हदीस में आपको मिलेगा कि ये एक हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी, जिसने जानबूझकर मुझसे कोई झूठी बात मंसूब कर दी तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले भाई, क्योंकि ये अल्लाह के रसूल हैं। तो अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई झूठ बात
لگا کے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایکچولی نہ ہوا تو اس میں تو پھر فرما دیا کہ پھر تو بھی آپ جہنم کے لیے تیار ہو جائیں پھر آپ۔ اب یہ صحابہ کرام نے کوئی 70 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہی بیان کیا ہے، اگلی نسل میں سینکڑوں، پھر اگلی نسل میں ہزاروں لوگوں نے کیا، یہ تمام بکس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ ہے تواتر، متواتر لفظی، الفاظ کے ذریعے تواتر ہے، اتنا پروف ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اب دوسرا آتا ہے متواتر مانوی۔ اب لفظی اور مانوی میں کیا فرق ہے؟ مانوی یہ ہوتی ہے کہ بھی خبر سنی ہے لیکن الفاظ لفظ بہ لفظ وہ نہیں ہے، لیکن جس نے جو سمجھا اس کو ایسے ہی بیان کیا، اور اس کے معنی میں بہرحال تواتر ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ ہر آدمی ایک طرح ایک ہی الفاظ میں تو نہیں بولتا نا، تو وہ اپنے سٹائل میں جیسے وہ بول دیتا ہے، دوسرا آدمی اپنے سٹائل میں بول دیتا ہے، لیکن اس کا جو اصل میننگ ہے وہ ایک ہی ہے۔ اس کو کہیں گے متواتر مانوی۔ اس کی ایک ایگزامپل حدیث میں آپ کو ملیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں، وہ دعائیں آپ کو 100 سے زیادہ احادیث میں ایک بک میں، مثلا صحیح بخاری میں آپ کو ملیں گی، تو وہ آپ کسی اور بک میں پڑھیں گے، وہی آپ دعائیں پڑھیں گے، تھوڑا سا مائنر سا کوئی ایک آدھ لفظ کا فرق ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ تو یہ ہے تواتر۔ اب متواتر احادیث کی بکس، یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ بڑی بکس شیئر کر دی ہیں، مثلا جلال الدین سیوطی صاحب کا جن کی بات کی تھی، 911 ہجری میں انتقال ہوا، ان کی بک ہے الاظہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ، یہ بک ہے عربی میں۔ اسی طرح سیوطی صاحب ہی کی ایک بک ہے قطف الاظہار۔ اچھا، یہ ماڈرن زمانے میں محمد بن جعفر القطانی صاحب 1927 میں ان کا انتقال ہوا ہے، موراکو کے اسکالر ہیں، ان کی بک ہے نظم المتناثر فی الحدیث المتواتر۔ یہ ایگزامپل کے طور پر یہ 3 بکس ہیں، ورنہ اور بھی ہیں، تو آپ ایون گوگل میں آپ سرچ کر لیں، بہت ساری پرانی بکس بھی آپ کو ملیں گی۔ یعنی یہ وہ احادیث انہوں نے اکٹھی کی ہیں جس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، جس کے ذریعے اتنا ایویڈنس اویلیبل ہے کہ جس میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جناب یہ پورے متواتر کا میں نے اس لیے تفصیل سے عرض کیا کہ قرآن مجید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پریکٹیکل دین کے احکامات ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ امپلیکیشن میں ہو سکتا ہے وہ ہو، لیکن پریکٹیکل میں کوئی نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں خبر واحد پہ کہ اصل ریسرچ کی ضرورت وہاں ہوتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ خبر واحد کی انفارمیشن کیسے آپ کو ملتی ہے، کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے۔ خبر واحد کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس میں کوئی ایک آدمی بیان کر رہا ہے یا اکا دکا 2-3 بندے بھی ہو سکتے ہیں۔ خبر واحد وہ خبر ہے کہ جو ایک شخص نے روایت کی ہے۔ روایت کا مطلب کہ اس نے آگے ایکسپلین کیا، بیان کر دیا اس کو کہ یہ بات ہے۔